بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ماضی کی بنائیں پڑھ رہے ہیں تو ماضی کے صیغوں میں سے ہم نے واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب کو بنانے کا طریقہ پڑھ لیا ہے. اب ہم چلتے ہیں اگلے صیغہ کی طرف. وہ کون سا آ گیا بھائی؟ واحد مؤنث غائب. اچھا، اس کو بنانے سے پہلے نا آپ یہ پڑھ لیں بھائی. ایک ہوتا ہے اشباع. کیا ہوتا ہے؟ اشباع. حمزہ ہے، حمزہ، حمزہ دیر ای، شین با الف عین، اشباع. ٹھیک ہے. اشبع یشبع اشباعا. حدیث پاک بھی آتی ہے من اشبع صائما، جس کسی نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا. آگے لفظ میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال اس کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. شاید مغفرۃ لذنوبہ، اس طرح کے لفظ ہیں. اچھا خیر، یہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا. اور اشباع کا معنی مکمل بھی کرتے ہیں. کیا اشباع کا معنی کیا ہے؟ مکمل، یعنی کسی حرف کو مکمل طور پر ادا کرنا، یہ اس کا لغوی معنی. اور اشباع کا اصطلاحی معنی، اشباع کا اشباع حرکت کو کھینچ کر حرف بنا دینا ہے. حرکت کو کھینچ کر، اشباع حرکت کو کھینچ کر حرف بنا دینا ہے. حرف بنا دینا ہے. فتحہ میں اشباع الف بنا دیتا ہے. فتحہ میں اشباع، کسرہ میں اشباع یا بنا دیتا ہے یا پیدا کر دیتا ہے. اور ضمہ میں اشباع واو پیدا کر دیتا ہے یا واو بنا دیتا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں آگے، کیونکہ آگے صیغوں کا تعلق جو ہے وہ اشباع کے ساتھ بھی ہے، اس لیے میں نے پہلے آپ کو اشباع کا لغوی اور اصطلاحی معنی جو ہے وہ بتا دیا. اب ہم بناتے ہیں کس کو جی؟ واحد مؤنث غائب. واحد مؤنث غائب کو بناتے ہیں واحد مذکر غائب سے. تو بھائی مؤنث کس سے بنتا ہے؟ مذکر سے بنتا ہے. واحد کس سے، مؤنث کس سے بنتا ہے؟ مذکر سے بنتا ہے. مذکر پہلے ہے اور مؤنث بعد میں. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق پہلے ہے نا، اور بعد میں حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تخلیق ہوئی. اچھا جی، واحد مؤنث غائب کو بناتے ہیں واحد مذکر غائب سے. کس سے بناتے ہیں؟ سوکھا جا طریقہ ہے جی. واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ کیا ہے جی؟ ضربہ. آپ اس کے آخر میں کیا کریں؟ تا ساکن علامت تانیث کی لگا دیں. واحد مؤنث غائب کو بناتے ہیں واحد مذکر غائب سے. واحد مذکر غائب کے آخر میں تا ساکنہ علامت تانیث کی یا علامت واحد مؤنث کی لگا دیں تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا. جیسے دارا با سے دارا بت، دارا با سے. سارے جنے پڑھو جی، پڑھو پڑھو پڑھو. لو جی آگے چلو جی. واحد مؤنث غائب ہو گیا. اب چلو جی تثنیہ مؤنث غائب. تثنیہ مؤنث غائب کو بنانے کا طریقہ، تو تثنیہ مؤنث کو کس سے بنائیں گے؟ واحد مؤنث سے. کیونکہ جو تثنیہ ہوتا ہے وہ اپنے واحد سے بنتا ہے، جو جمع ہوتا ہے وہ اپنے واحد سے بنتا ہے. اچھا جی، تثنیہ مؤنث غائب کو بنانے کا طریقہ، تثنیہ مؤنث غائب کو بناتے ہیں واحد مؤنث. واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیا ہے؟ ضربت. اب ہم نے کرنا کیا جی؟ واحد مؤنث غائب کے آخر میں الف ضمیر بارز مرفوع متصل. یہ ضمیر کون سی ہے؟ بارز. بارز کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں ظاہر اور پڑھنے میں، یہ لفظوں میں ظاہر بھی اور پڑھنے میں بھی آتی ہے. لیکن آج میں لکھیا کھڑا ایویں کوئی نہیں جہاں دی. اور کیونکہ ماقبل تا ساکن ہے، اس طرح تو الف نہیں نہ پڑھا جائے گا کہ پڑھ لو گے. کوئی آپ میں سے پڑھ دے اس طرح سے الف تو 100 روپے انعام لے لے. نہیں پڑھا جائے گا بھائی. اچھا جی، ضمیر بارز مرفوع متصل. تو مرفوع متصل کس کو کہتے ہیں؟ جو محل رفع میں واقع اور اپنے عامل کے ساتھ. اس ضمیر کا عامل کون ہے؟ ضربت. یہ مرفوع متصل ہے. اور مرفوع متصل کسے کہ جو محل رفع میں واقع اور اپنے عامل کے ساتھ. یہ محل رفع میں واقع ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہی ہے. کیا بن رہی ہے؟ ضمیر. اور اس کا عامل کون ہے؟ ضربت ہے. تثنیہ مؤنث غائب کو بناتے ہیں واحد مؤنث غائب سے. واحد مؤنث غائب کے آخر میں الف ضمیر بارز
مرفوع متصل علامت تثنیہ علامت و ضمیر علامت تثنیہ و ضمیر فاعل کو الف جو ہے یہ ترکیب میں کیا بنے گا فاعل بنے گا یارو تسی پیچھے پڑھے نہیں گا جب ہم نے علامات اسم کو پڑھا تھا تو ہم نے کہا تثنیہ ہونا اور جمع ہونا یہ کیا ہے اسم کی علامت ہے اسم کی تو اعتراض ہوا بھائی اگر یہ اسم کی علامت ہے تثنیہ ہونا اور جمع ہونا تو فعل بھی تو تثنیہ اور جمع ہوتا ہے پھر فعل کو بھی اسم کہہ دو حالانکہ فعل کو اسم کوئی نہیں کہتا تو ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا بھائی جواب میں حقیقت میں جو فعل ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے واحد ہی ہوتا ہے حقیقت میں فعل مجازن فعل کو تثنیہ جمع کہا جاتا ہے اصل میں فاعل کی ضمیر ہے کہ نا وہ ضمیر فاعل اصل میں فاعل کی ضمیر الف اور واو تثنیہ جمع ہوتے ہیں یہ الف جو ہے یہ تثنیہ کی ضمیر ہے اور واو جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے الف میں تثنیہ کیا اصل میں کیا اصل میں فاعل کی ضمیر الف اور واو یہ تثنیہ جمع ہوتے ہیں چلیے یہ تثنیہ مؤنث غائب کو بنانے کا اس کو بناتے ہیں واحد مؤنث غائب سے واحد مؤنث غائب کے آخر میں الف ضمیر بارز مرفوع متصل علامت تثنیہ و ضمیر فاعل کو لگا دیں پھر الف کے ما قبل کیا کریں جی فتح لگا دیں کیا کریں تو یہ تثنیہ مؤنث غائب کا جیسے دارا بات سے دارا بات سے دارا باتا سمجھ آ گیا آگے چلیے جی کیڑا سی آ گیا جمع مؤنث غائب ماضی کو بنانے کا طریقہ جمع مؤنث غائب ماضی کو بنانے کا اس کو بناتے ہیں واحد مؤنث غائب سے کیونکہ جمع مؤنث واحد مؤنث سے بنے گا نا اور میں نے آپ کو پہلے علامات تو پڑھا دی ہے نا جمع مؤنث غائب ماضی کی کیا علامت آخر میں نون مفتوح ما قبل وہ آپ نون ہی لاؤنا جمع مؤنث غائب کو بناتے ہیں واحد مؤنث غائب سے واحد مؤنث غائب کے آخر میں واحد مؤنث غائب کے آخر میں نون ضمیر بارز مرفوع متصل ضمیر بارز ہے کہ نہیں تے بارز کینو آندے نے جڑی لفظاں چ نظر آوے تے پڑھن وچ بھی آئے تے نظر آ رہی ہے کہ نہیں پڑھن وچ بھی آ رہی ہے کہ نہیں الف ضمیر بارز تے مرفوع متصل کینو آندے نے جڑی محل رفع چ واقع ہوتے اپنے عامل نال محل رفع میں واقع ہے اور اس کا عامل کون ہے دارا یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے محل رفع میں واقع کیونکہ یہ فاعل بنے گی نا جمع مؤنث غائب کو بناتے ہیں واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیا ہے دارا بت واحد مؤنث غائب کے آخر میں نون ضمیر بارز مرفوع متصل علامت جمع مؤنث و ضمیر آخر میں نون ضمیر بارز مرفوع متصل علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل کو لگا دے تو یہ دارا بت سے کیا بن گیا دارا بت نہ بن گیا جیڑی میں تمہیں علامتیں لکھائیاں نے جی اودے وچ تسی کیا جی جیسے درا بنا جیسے اور جمع مؤنث غائب کی علامت آخر میں نون مفتوح ما قبل ساکن ہوگا جیسے درا بنا یہ تو دارا بت نہ بن گیا اب چلتے ہیں اس کو دارا بت نہ سے ہم نے درا بنا بنانا ہے اچھا جی آگے میں آپ کو قاعدے پڑھاؤں گا قاعدہ ایک آتا ہے جی دو علامت تانیث والا قانون فعل میں دو علامت تانیث کا اکٹھے آنا مطلقاً ناجائز ہے مطلقاً کا کیا مطلب ہے جی خواہ الگ الگ جنس کی آ جائیں خواہ ایک جنس کی آ جائیں اور جو فعل میں علامت تانیث استعمال ہوتی ہیں وہ چار ہیں کتنی ہیں پڑھنی آپ نے تا ساکنہ تا مکسورہ نون مفتوحہ یا ساکنہ تا ساکنہ تا مکسورہ اور تا ساکنہ واحد مؤنث غائب چنی آ گیا دارا بت واحد مؤنث غائب ماضی کی علامت آخر میں تا ساکن ما قبل تا ساکن ما قبل تا ساکنہ تانیث دی علامت ہوئی کہ نہیں اچھا جی واحد مؤنث حاضر دی کی علامت آخر میں تا بولو یار واحد مؤنث حاضر دی کی علامت ماضی دی تا مکسور ما قبل ساکن تا مکسور ما قبل دارابتی داراب یہ واحد مؤنث ماضی کی علامت ہے کہ نہیں تا مکسور ما قبل اچھا جی جمع مؤنث غائب ماضی کی کیا علامت ہے آخر میں نون مفتوح ما قبل اور جمع مؤنث غائب مضارع کے بھی آخر میں نون مفتوح ما قبل جمع مؤنث حاضر مضارع کے آخر میں نون مفتوح ما قبل ٹھیک ہے اور یا ساکنہ یہ کس صیغہ میں تانیث کی علامت ہے شاباش بول دے
हाजिर है, वाहिद मुअन्नस हाजिर मुजारे के अंदर है, वाहिद मुअन्नस हाजिर मुजारे की क्या अलामत है? आखिर में या साकिना माकबल मकसूर नून एराबी मफ्तू और शुरू में अलामत मुजारे। तो अलामत तानीस जो फेल में इस्तेमाल होती हैं वो 4 हैं, इसम में भी 4 ही इस्तेमाल होती हैं, इसम में भी अलामत तानीस जो फेल में इस्तेमाल होती हैं वो 4 हैं, ता साकिना, ता मकसूरा, नून मफ्तूहा और या साकिना। और जो 4 इसम में इस्तेमाल होती हैं वो ये हैं, ता मलफूजा, ता मुकद्दरा, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। ता मलफूजा, ता मुकद्दरा, अलिफ मकसूरा, अलिफ ता मलफूजा, ता मुकद्दरा, अलिफ मकसूरा, अलिफ बोलो ता मलफूजा, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। वैसे 8 होगी ना कुल अलामात तानीस कितनी है? 8 हैं। 4 फेल में इस्तेमाल होती हैं और 4 जो 4 फेल में इस्तेमाल होती हैं वो ये हैं, ता साकिना, ता मकसूरा, नून मफ्तूहा और या साकिना। और जो 4 इसम में इस्तेमाल होती हैं वो ये हैं, ता मलफूजा, ता मुकद्दरा, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। 8 पूरियां हो गई कि नहीं हो गई? अब कानून ये है, फेल में 2 अलामत तानीस का इकट्ठे आना मुतलकन नाजायज। मुतलकन क्या मतलब? हाँ अलग अलग जिन्स की आ जाए फिर भी नाजायज है, और एक जिन्स की आ जाए मतलब ता साकिना 2 बारी आ जाए, नून 2 बारी आ जाए, समझ लगी कि नहीं? ये क्या होगी? ये एक जिन्स होगी। तो अलग जिन्स की है जी, ता और नून आ जाए। हाँ जिम्मे दारा बतना, ता भी तानीस की अलामत है और ये नून भी यार इधर देखो मौली साहब, ये ता भी तानीस की अलामत है और ये नून भी। तो 2 अलामतें तानीसी इकट्ठियां आ गई हैं कि नहीं? एक जिन्सियां ने अलग अलग जिन्सियां ने अलग अलग जिन्स की है ना, ता और नून आ गई इकट्ठी। कायदा यह है कि 2 अलामत तानीस का इकट्ठे आना ये जायज नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ अपने वो कानून की तरफ भी इशारा कर लेना है। ये दाराबाद से क्या बन गया? दाराबाद ना, फिर 2 अलामत तानीस वाले कानून के मुताबिक, फिर 2 अलामत तानीस वाले ता साकिना को गिरा दें, ता साकिना को गिरा दें। तो ये दाराबाद से क्या बन गया? दाराबाना। क्या बन गया? अच्छा कोई ये भी कह सकता है यार तुसी जो ता गिरा दी थी नून नू गिरा दो, ता बेचारी नू क्यों गिराया? तेरा की जवाब देंगे? भाई हम सीगा कौन सा बना रहे हैं? जमा मुअन्नस गैब का बना रहे हैं, माजी का। और जमा मुअन्नस गैब माजी में क्या होता है जी? उसकी अलामत नून होती है ना, नून मफ्तू माकबल साकिन पढ़ी है ना तुसी। जमा मुअन्नस की अलामत क्या? नून। अगर हम नून को गिराएंगे तो पीछे गिराएगा दाराबात, और फिर आगे अब दाराबाद के नहीं सीगा केड़ा बनाना? जमा मुअन्नस गैब दा। इत्थे 2 अलामतें तानीसी इकट्ठियां होईयां, तुहाडी असी गल मान के ता नू ना गिराइए तो नून नू गिरा दईए, ये भी दाराबात ते वाहिद मुअन्नस गैब माजी भी दाराबात ते जमा मुअन्नस गैब माजी भी दाराबात, ते सानू की पता लगेगा? इस वास्ते इत्थे हुण असीं ता नू नहीं गिरावांगे, किनू? अपना नून नू नहीं गिरावांगे, किनू गिरावांगे? ता नू गिरावांगे। किसको गिराएंगे? अच्छा जी, जमा मुअन्नस के माजी को बनाने का तरीका चल रहा है। अच्छा जी, ये क्या बन गया? दारा बाना। क्या बन गया? अब एक और कानून है जी, तवालिये अरबाए हरकत वाला कानून। एक कलिमा पर पै दर पै 4 हरकतों का इकट्ठे आना नाजायज है। एक कलिमा ते 4 हरकतां दा पै दर पै इकट्ठे आना। चलो जी, दारा बाना एक कलिमा, बात भी जबर, रात भी जबर, बात भी जबर, नून ते भी जबर आ गई कि नहीं? दरमियान च फासला कोई नहीं जी। अब पै दर पे आ गई ना, कोई हरफ विच साकिन नहीं आया, कोई हरफ साकिन नहीं आया तो हो जाता जी दर बाना। की हो जाता? दर बाना। ला हुण 4 हरकतां पै दर पे कोई नहीं आई जी, हुण तां 3 ने। एक तो हरकत की आ गई जी, रा साकिन होगी ना, तो या मतलब जी 4 हरकतां इकट्ठियां आ गई, कलमा 5 हरफी होवे या 6 हरफी होए, तो विच कोई एक अद्धा साकिन आ जाए तो फिर भी मतलब इकट्ठियां नहीं होणगियां ना। एक कलिमा पर 4 हरकतों का इकट्ठे आना। फिर असी की करांगे जी? इस कानून के मुताबिक क्या करेंगे? लाम कलिमा को साकिन कर दें, लाम कलिमा को जमा मुअन्नस का माजी का की बन के दाराबाद से दारा बना, दाराबाद से। फिर सुनो जी, जमा मुअन्नस गैब माजी को बनाने का तरीका, इसको बनाते हैं वाहिद मुअन्नस। वाहिद मुअन्नस गायब के आखिर में नून ज़मीर बारिज मरफू मुत्तसिल अलामत जमा मुअन्नस व ज़मीर फाइल को लगा दें, व ज़मीर फाइल को लगा दें, तो ये दाराबात से दाराबातना बन जाएगा। फिर 2 अलामत तानीस वाले कानून के मुताबिक
تا ساکنہ کو گرا دیں تو یہ دارا باطنہ سے دارا بانا بن جائے گا. پھر توالیے اربع حرکات والے قانون کے مطابق لام کلمہ کو ساکن کر دیں تو یہ جمع مؤنث غائب کا جیسے دارا با سے دربنا. پھر سوال ہو گیا جی بھائی آپ نے دارا بانا کے اندر لام کلمہ کو ساکن کیا. مولوی صاحب آپ اتنے نہیں بیٹھے ہو جناب ساڈے تے مہربانی فرماؤ. دارا بانا اتنے کنوں ساکن کیتا جی لام کلمہ نو کر دیتا ساکن. سوال ہویا بھی تسی لام کلمہ نو ساکن کیتا ہے اے فا کلمہ ساکن کر دو تانوں پیڑ پیندی عین کلمہ نو ساکن کر دو کیوں نہیں کرتے ہو. بھائی آپ نے تو اعتراض کر دیا ہماری بھی مجبوری ہے ہم ایسے کیسے فا کلمہ کو ساکن کر دیں. لو جی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں جی ہم نے فا کلمہ کو ساکن کر دیا جی. لو جی اب ہم تم کو کہتے ہیں اس کو پڑھ کے دکھاؤ. اب ہم آپ کو کہتے ہیں تم اس کو پڑھ کر دکھاؤ. لو جی انہیں کو پڑھتے وہاں پہ تھوڑے بچے کو پڑھ لے گا. بھائی ساکن سے ابتدا کرنا ہی محال ہے. ساکن سے ابتدا کرنا ہماری مجبوری سمجھے. ہم فا کلمہ کو ساکن نہیں کر سکتے. اچھا جی فا کلمہ کو تم ساکن نہیں کر سکتے ہو عین کلمہ کو ساکن کرو. عین کلمہ کو دار بانا پڑھ لو. کی پڑھ لو دار بانا پڑھ لو. لو بھی اب تو کلمے کی ادائیگی تو ہو رہی ہے نا. جو حروف ہیں وہ سارے پڑھے تو جا رہے ہیں. اس طرح پڑھ لو. آپ نے لام کلمہ کو ساکن کر دیا عین کلمہ کو ساکن کر دو. بھائی ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ہماری مجبوری ہے. عین کلمہ کو ساکن نہیں کر سکتے ہماری مجبوری کو سمجھو. بھائی عین کلمہ جو ہے یہ باب کی علامت ہے. عین کلمہ کیا ہے بھائی دارا با یاد ریبو کی علامت کیا. ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مکسور ہوگا. ابواب ہم نے پڑھے ہیں ثلاثی مجرد کے 8 ابواب. تو عین کلمہ جو ہوتا ہے وہ کس کی علامت ہوتا ہے باب کی علامت ہوتا ہے. اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں اور لام کلمہ کو اپنا عین کلمہ کو کر دیں ساکن عین کلمہ کو کر دیں ساکن کر دیں دار بانا ہم پڑھ دیتے ہیں. لو دسو جی یہ باب کیڑا جی. پھر بندہ سر کر کے یار ہوں کی کریے اور سمجھ آئی کہ نہیں مولوی صاحب. اب ہمیں پھر نہیں پتا چلے گا بھائی باب کون سا ہے. ہماری مجبوری ہے ہم نہ تو فا کلمہ کو ساکن کر سکتے ہیں نہ تو پھر پیچھے بچے گی لام کلمہ. مجبوری بھائی انہوں ہی ساکن کرا گے. سمجھ آ گئی. سائل سوال کرتا ہے بھائی آپ نے دارا بانا میں کیا کیا لام کلمہ کو ساکن کر دیا فا کلمہ کو ساکن کر دیتے یا عین کلمہ کو ساکن کر دیتے. تو ہم مؤدبانہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں بھائی اگر ہم فا کلمہ کو ساکن کرتے تو ساکن سے ابتدا کرنا محال ہے اس لیے ہم نے فا کلمہ کو ساکن. اگر ہم عین کلمہ کو ساکن کرتے ہیں تو عین کلمہ باب کی ہمیں پتہ ہی نہ چلتا یہ باب کون سا ہے. اس لیے ہم عین کلمہ کو بھی ساکن نہ کر سکے. مجبوری ہے نہیں کر سکتے. مجبوراً ہمیں پھر لام کلمہ کو ساکن کرنا پڑا. تو یہ دارا بانا سے کیا بنا دربنا بنا.